ایسے ہی ذات برادری والی بات ہے، کتنی ایسی چیزیں، اپنے خاندان پر فخر کرنا، دوسروں کے خاندان میں عیب نکالنا، فلاں ایسا ملیچ ہے، یہ ہے وہ ہے، نہ جانے کیا کیا. اسی لیے لوگ شادیاں نہیں کرتے دوسروں کے خاندان، جبکہ اس کا کوئی تصور نہیں ہے شریعت. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. خاندان کا تصور الگ ہے، ذات برادری جو ہمارے یہ تصور الگ ہے، یہ دوسری چیز ہے. اور وہ جو شعوبہ اور قبائلہ وہ دوسری چیز ہے. یہ ہمارے یہاں انصاری اور یہ پٹھان اور پتہ، اب تو ہر آئے سال ایک نہ ایک برادری نکل جاتی ہے. اب تو لوگ بدل لیتے ہیں، گاؤں میں کچھ ہے وہاں جا کر کے کچھ ہو جاتا ہے. یہ بھی ایک مائنڈ سیٹ ہے، جاہلیت کی رسموں میں ابھی بھی ہم جی رہے ہیں. لوگوں کو لگتا ہے خان بڑا ہوتا ہے. کس بات کا بڑا ہوتا ہے بھائی؟ خاندان کا بڑا ہونا اگر بڑا ہونے کی دلیل ہوتی تبت یدا ابی لہب کبھی نازل نہیں ہوتی. قریش کا ہے، قریش اس سے بڑا خاندان کوئی نہیں، وہ بھی اس میں بنو ہاشم کا ہے، نبی کا سگا چچا ہے. اس کے باوجود اللہ کہتا ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، وہ جہنم میں گیا. خاندان کا بڑا ہونا کسی کے بڑا ہونے کی دلیل نہیں ہے. کسی کا مالدار ہونا کسی کے بڑا ہونے کی دلیل نہیں ہے. کسی کا کسی نبی کے خاندان سے ہونا اس کے بڑا ہونے کی دلیل نہیں ہے. ورنہ نوح کا بیٹا اور نوح کی بیوی لوط علیہ السلام کی بیوی کبھی جہنم میں نہیں جاتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کبھی جہنم میں نہیں جاتے. 40 سال تک نبی کا سپورٹ کیا، بلکہ 42 سال تک. صرف نبی کا نہیں، بھتیجے کا نہیں، دین کا سپورٹ کیا ہے. دین کی مدد کے 10 سال تک ہر محاذ پر ڈٹے رہے. اور جب تک ابو طالب زندہ تھے مکہ والوں نے کھل کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ نہیں کیا. یہ ان کے رہنے کا فائدہ تھا. لیکن جہنم میں ہو تو خاندان کا بڑا ہونا، یہ ہمارے یہاں لوگ اسی رسموں میں جی رہے ہیں. ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں تو ہیں، آپ بڑے نہیں ہو اس کی وجہ سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا عمل اس کو پیچھے کر دے اس کا نسب نامہ اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. جس کا عمل اس کو پیچھے ڈھکیل دے اس کا خاندان، اس کا نسب نامہ اسے آگے لے کر کے نہیں جا سکتا ہے. عمل اچھا ہونا چاہیے، خاندان کا اچھا ہونا، بڑا ہونا. یہ آپ مکہ میں بھی رہ جائیں کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک کہ آپ کے پاس ایمان نہ ہو، توحید کی دولت نہ ہو، سنت کی اتباع نہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار نہ کرنا ہو. ایک صحابی نے کسی کو نصیحت کرتے ہوئے کہا ان الارض المقدسة لا تقدس احدا انما يقدس عمله. کسی مقدس سرزمین پہ رہنے سے کوئی انسان مقدس نہیں ہو جاتا، انسان کو اس کا عمل مقدس، پاکیزہ اور اچھا بناتا ہے. تو جاہلیت کی رسمیں ہیں نا، ختم کرنا چاہیے.